اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد۔ کل آپ کے سامنے سورہ اعراف کا آغاز ہوا تھا اور سورہ اعراف کے تعلق سے تمہیدی کلمات کے طور پر کچھ دلچسپ معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ابھی میں نے سورہ اعراف کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ یہ آیت جو پڑھی گئی ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا معنی بیان نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے معنی کو صرف اللہ جانتے ہیں، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے؟ ایک راز ہے۔ اس کے معنی کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس کے بارے میں بتا دوں کہ حروف مقطعات یہ مقطعاتن کی جمع ہے۔ مقطعاتن قطعن سے مشتق ہے، اور قطعن کے معنی کیا آتے؟ کاٹنے کے آتے ہیں۔ یعنی ان حروف کو بالکل الگ الگ پڑھا جاتا، ملا کر کے نہیں پڑھا جاتا۔ جیسا کہ عربی حروف کو آپ ملائیے یا کوئی بھی زبان ہو اس کو ملا کر کے پڑھے تو کوئی معنی بنتا۔ مثال کے طور پر الف ہے، با ہے، یہ الف کا کوئی معنی نہیں بنتا، با کا بھی کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن جب آپ الف اور با کو ملا دیجئے تو پھر اس کا معنی بن جاتا۔ اب کے معنی باپ۔ اسی طریقے سے الف ہے، میم ہے، آپ الگ الگ پڑھیے الف اور میم کو تو کوئی معنی نہیں بنتا، لیکن اسی کو آپ ملا دیجئے تو کیا بن جاتا یہ؟ اس کے معنی امن، معنی ماں۔ اسی طریقے سے کتابن ہے، کتابن کو آپ کاف تا با نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا، یہ الگ الگ بالکل حروف ہو جاتے۔ لیکن جب اس کو ملا کر کے پڑھیں گے کاف تا با کو تو کتابن یہ ہو جاتا، اس کا معنی ہے کتاب کے۔ تو عربی حروف کے اندر اب جب جوڑنے سے معنی بنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے الفاظ ہیں قرآن شریف کے آغاز میں، ابتدا میں آتے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ دیکھیے شروع پارے میں الف لام میم، پہلے پارے میں، تیسرے پارے میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری صورتوں میں اس قسم کے الفاظ آتے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور ان کو کہتے ہیں حروف مشتبہات۔ یعنی اس کے معنی کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، بس اس کو اسی طریقے سے کاٹ کاٹ کر کے پڑھ دینا ہے، جیسا کہ کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ حامیم عین سین قاف۔ اس کو الگ الگ پڑھنا رہتا، ملا کر کے اس کو پڑھنا نہیں رہتا، ملا کر کے دوسرے حروف کو پڑھا جاتا۔ دوسرے حروف کو ملا کر کے پڑھیں گے تو اس کا معنی بنے گا، اور اگر الگ الگ پڑھیں گے تو معنی نہیں بنے گا۔ لیکن حروف مقطعات کو بالکل کاٹ کاٹ کر کے الگ الگ کر کے پڑھنا رہتا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک دلچسپ معلومات آپ کے سامنے فراہم کرتا ہوں، یہ کہ اگر کوئی سوال کرے کہ پھر جب ان کے معنی معلوم ہی نہیں ہے تو اس کو قرآن کے اندر کیوں بیان کیا گیا؟ یہ تو بے فائدہ ہو گیا۔ جب معنی نہیں ہے، اس کے معنی معلوم نہیں ہے، یا اللہ اور اس کے رسول نے امت کو نہیں بتائے، تو پھر اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے دیکھیے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے بارے میں ملا احمد جیون امیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، شاہ جہاں کے زمانے کے عالم ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اس سلسلے مجھ کو ایک واقعہ یاد آ گیا ان کا۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ان کے بہت سارے چاہنے والے۔ امیٹھی آپ کو معلوم ہوگا یوپی میں دو امیٹھی ہے، ایک تو بہت مشہور امیٹھی ہے ضلع، جہاں سے بہت بڑے بڑے لیڈر الیکشن لڑتے ہیں۔ ایک امیٹھی یہ جہاں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بالکل چھوٹا قصبہ تھا۔ غالباً میں 88 میں گیا تھا تو وہیں میں نے پہلی مرتبہ اونٹ کا دیدار کیا تھا، جو نیم کے جھاڑ کے نیچے نیم کے پتوں کو اور نیم کے بیجوں کو یہ کھاتے زیادہ پسندیدگی سے۔ تو میں گیا تھا وہاں، ان کی قبر بھی میں نے غالباً دیکھی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر کے شاہ جہاں کو کسی نے کان بھرا، کسی نے کہا کہ یہ آپ کی حکومت کے خلاف ہے۔ حکومت والوں کو بہت جلدی ڈر لگتا نا، صرف شبے کی بنیاد پر گرفتار کر لیتے، کہیں ہماری حکومت کے خلاف یہ بغاوت نہ کر دے۔
حکمرانوں کو بہت زیادہ ڈر رہتا ہے رعایا سے کہ یہ بغاوت نہ کر دے، ہمارے خلاف کچھ سازش نہ کر دے۔ تو کسی نے کہہ دیا شاہ جہاں کو کہ یہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہ تمہاری حکومت کو تختہ پلٹنے والے ہیں۔ تو شاہ جہاں نے حکم دیا کہ چلو ان کو گرفتار کر کے لے کر کے آؤ۔ جب ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کی پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئی۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھوٹے تھے، ان کے شاگرد تھے، ان کے پاس پڑھتے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کے آئے اور آ کر کے اپنے استاد احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ یہاں سے فرار ہو جاؤ کہیں، ابھی ہمارے ابا نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس روانہ کر دیا ہے، آپ یہاں سے کہیں فرار ہو جاؤ، چھپ جاؤ۔ تو ملا جیون احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسی وقت اپنے خادم سے کہ میرے لیے وضو کا انتظام کرو، میری مسواک لاؤ، میرے لیے پانی وضو کا لاؤ، اور میں پانی وضو کروں گا اور دعا کروں گا۔ جیسے ہی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ حضرت تو ابھی وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تو یہ تو ہماری حکومت کو برباد، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ ہمارے باپ کی حکومت کو برباد کر دیں گے۔ تو فوراً یہ بھاگ کر کے اپنے باپ کے پاس گئے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، اور جا کر کے کہا کہ ابا حضور احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ نے تو وضو کا پانی منگوایا ہے، مسواک منگوائی ہے، اور ابھی ابھی نماز پڑھ کر کے آپ کی حکومت کے خلاف وہ دعا کریں گے تو کہیں ایسا نہ کہ آپ کی حکومت ہی برباد ہو جائے۔ وہ لوگ ڈرنے والے نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی ایمان والے ڈرتے نہیں ان چوہوں سے۔ ہم لوگ تو ڈر رہے ہیں نا، معمولی چیزوں سے ڈر رہے ہیں اور معمولی چیزوں سے خوف زدہ ہو جا رہے ہیں، لیکن دیکھیے یہ حکومت سے بھی نہیں ڈرے۔ تو جیسے ہی اور شاہ جہاں نے یہ بات سنی کہ ملا جیون احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کا پانی منگوایا ہے، تو فوراً آ کر کے انہوں نے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کے خلاف غلط بات سنی کہ آپ ہمارے خلاف شاید بغاوت کریں گے، تو یہ بات ہم نے غلط سنی ہے، اس کو آپ جو ہے معاف کر دیجئے اور میری حکومت کے خلاف کوئی بد دعا مت کیجیے۔ یہ عالم جس کا میں نے احمد جیون ملا احمد جیون کا تذکرہ کیا، ان کی کتابیں بھی بہت ساری لکھی گئی عربی میں، نور الانوار مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے نور الانوار، اور تفسیرات احمدیہ ان کی بہت ہی مشہور تفسیر کی کتاب ہے۔ تو بارے کر یہ بہت بڑے عالموں نے لکھا ہے، بڑی ہی دلچسپ بات کہ اس سے جو ہے آزمائش مقصود ہے، ان حروف کے ذریعے سے ایک تو علماء کی آزمائش مقصود ہے اور ایک جوہرا کی آزمائش مقصود ہے۔ علماء کی آزمائش اس طریقے سے مقصود ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے، بہت سارے علماء رہتے علم کی تحقیق میں جستجو میں لگے رہتے ہیں، اس کا کیا معنی، اس کا کیا مطلب، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو فرمایا کیا ہے اس کا معنی۔ تو بہت سارے علماء علم کی جستجو میں لگے رہتے، علم کی تحقیقات میں لگے رہتے، کھوج کرید میں لگے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو منع کر دیا کہ آپ اس کی تحقیقات میں مت لگیے، اس کی کھوج کرید میں مت لگیے، اس سے آپ کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں۔ بہت سارے علماء اس کے معنی بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ معنی یقینی اور تحقیقی نہیں، صرف تقریب ذہنی اور قلبی سکون کے لیے بہت سارے لوگ معنی بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض نے کہا الف سے اللہ، لام سے حضرت جبریل، اور اسی طریقے میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ صرف تقریب ذہنی ہے، قلبی سکون کے لیے اس طریقے کے معنی بیان کیے جاتے۔ اور جوہرا کی آزمائش اس طریقے سے ہے، جوہرا سے مراد وہ جاہل نہیں جو بالکل ان پڑھ ہو، لکھا پڑھا نہ ہو، ایسا جاہل مراد نہیں، بلکہ یہاں جوہرا سے مراد وہ ہے جنہوں نے خوب علم حاصل کیا ہے، جن کے پاس علم خوب ہے۔ کبھی کبھی زیادہ علم بھی آدمی کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی جہالت بھی آدمی کی گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ زیادہ علم ہو اور کسی بڑے کا اپنا مقتدی اور پیشوا نہ بنائے، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے، تو زیادہ علم بھی کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے اور جہالت بھی نقصان ہوتی ہے۔ تو یہاں جاہلوں کی آزمائش اس طریقے سے ہے کہ آج وہ جاہل جس کو اللہ نے علم دیا لیکن وہ قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، احکام شریعہ پر عمل نہیں کرتے، وہ جاہل یہاں مراد ہے۔ تو علماء کی آزمائش اس طریقے سے ہوئی
کہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے کہا کہ اس کے معنی کے پیچھے مت لگو، اور جوہرا سے کہا کہ تم قرآن پاک کے اندر تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو۔ اس کو اس طریقے سے قاری نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ آپ کے بیٹے ہیں، بیٹا کبھی کبھی رات کو خوب دیر تک پڑھتا ہے، تو جب خوب محنت کرتا ہے تو ماں باپ کو اس کے اوپر ترس آ جاتا ہے کہ ارے یہ جو ہے بچہ بہت پڑھ رہا، سو نہیں رہا، تو ماں باپ اس کو کیا کہتے ہیں، بیٹا ذرا رک جا، سو جا، آرام کر لے۔ تو پڑھنے والے بیٹے کو کیا کہتے ہیں ماں باپ، بیٹا سو جاؤ، آرام کرو۔ اور جو بیٹا نہیں پڑھتا ہے، علم سے اس کو دلچسپی نہیں ہے، پڑھنے لکھنے سے محنت کرنے سے جی چوراتا ہے، تو کبھی کبھی باپ ماں کیا کہتے ہیں، بیٹے پڑھ لیا کرو کبھی کبھی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی وہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالموں سے کہا کہ رک جاؤ، اور جاہلوں سے کہا کہ تم پڑھو، محنت کرو، جستجو کرو، کوشش کرو، قرآن پاک کے اندر تدبر اور تفکر کرو۔ ایک تو یہ جواب دیا۔ دوسرا یہ جواب دیا کہ بعض علماء کو اپنے علم پر ناز ہوتا ہے، عربیت پر، فصاحت پر، بلاغت پر، اس کو علم پر ناز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرے تم کو اپنے علم پر جو اتنا ناز ہے، ان حروف کے معنی معلوم کر کے بتاؤ۔ تم کو اپنے علم پر، ادب پر، عربیت پر، فصاحت پر، بلاغت پر جو اتنا ناز ہے، تم اس کے معنی معلوم کر کے بتاؤ۔ تم اس کے معنی معلوم نہیں کرتے، وہاں پر عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے، یا اللہ ہم کو اس کے معنی نہیں معلوم ہے، آپ کو ہی معلوم ہے، آپ کو، آپ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جواب ہے، عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا۔ عرب والے پوری دنیا کو گونگا کہتے، عجمی کہتے تھے، صرف اپنے کو کہتے تھے زبان داں، زبان کو جاننے والے۔ ان کو اتنا ناز تھا اپنی زبان دانی پر کہ وہ لوگ صرف اپنے کو ہی سمجھتے تھے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، حقیر ذلیل سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ تم کو اپنی زبان دانی پر اور اپنی عربیت پر، فصاحت پر، بلاغت پر اتنا ناز ہے، اتنا فخر ہے، اتنا غرور ہے، تو ان حروف کے معنی معلوم کر کے دکھاؤ۔ تو ان کے تم معنی تم معلوم نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، تو تم کو اپنی زبان پر اتنا ناز ہے، تو تمہارا ناز بھی غلط ہے۔ تو بارے کہے خلاصہ کلام یہ ہوا، اس لیے میں نے یہ معلومات آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ابھی اور بہت ساری صورتوں کے آغاز میں اس طریقے کے معنی، اس طریقے کے حروف آئیں گے، تو وہاں پر بھی یہی بات آئے گی۔ حروف مقطعات کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، بعض علماء کا صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یہی مسلک اور یہی مذہب کہ اللہ کو اس کے معنی معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور بہت سارے علماء مفسرین کا یہی مذہب ہے کہ اس قسم کے حروف کے معنی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اسی مجلس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حروف مقطعات کے علاوہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جس کے معنی کے بارے میں امت کو معلوم نہیں، امت کو بتایا نہیں گیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان بھید ہے، راز ہے، تو امت کو بھی چاہیے کہ ان قسم کے حروف کے پیچھے نہ لگیں۔ خاص طور پر علماء کو منع کیا گیا کہ اس قسم کے حروف کی تحقیقات میں، جستجو میں، کھوج کریز میں علماء کو نہیں لگنا چاہیے۔ اگر وہ علماء اس قسم کے حروف کی تحقیقات میں لگیں گے تو خدشہ ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔